جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹاپک ہمارا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے امپیکٹ آف اسلام آن ورلڈ. دنیا کے اوپر اسلام کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور میں آپ کو لے چلوں اسلام نے آ کر دنیا میں کیا اثرات ڈالے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. کہنے کو تو اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، پر 6-7 پوائنٹس ہم نے جمع کیے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز تو ہے توحید کا عقیدہ. اسلام نے آ کر انسان کو یہ سکھایا کہ خدا ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایک خدا کی اگر آپ عبادت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر بت پرستی کی طرف جایا جائے تو پھر بت پرستی ایک ایسی کہہ لیجیے کہ عبادت کی طرز ہے، عبادت کا ایسا طریقہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. مطلب آپ اپنے ہاتھ سے ہی خود بت بناتے ہیں، پھر اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. ابھی چائنا اور انڈیا کا جو پرابلم چل رہا ہے، پرسوں میں نے کہیں پڑھا کہ انڈیا نے چائنا سے آنے والے بھگوانوں کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے. مطالبہ کیا ہے کہ بھائی چائنا سے جو بت آتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور ہندوستان میں ہی اس کوالٹی کے بت بنائے جائیں. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے خدا کو پیدا کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. توحید کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اور ہر چیز میں آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا اس زمین و آسمان میں ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. اس لیے کہ دو خداؤں کے ساتھ دنیا نہیں چل سکتی. جیسے دو باسز کے ساتھ کوئی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی، کیونکہ فلانے باس کہیں گے کہ تم یہ کرو، سیکنڈ باس کہیں گے تم یہ کرو، آپ پریشان ہو جاؤ گے میں اس کی مانوں یا اس کی مانوں. تو ایسے اگر خدا زیادہ ہوں کائنات میں
تو ایک خدا کہے گا آج بارش ہونی ہے، دوسرا خدا کہے گا آج بارش نہیں ہونی، تو بہت کم ہوگا کہ چیزوں پر اتفاق ہو، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹے خداؤں کے بارے میں سورہ حج کے اندر جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کے پر سے تشبیہ دی ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ آیت میں بھول رہا ہوں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے مکھی بھی کوئی چیز اٹھا لینا ان سے، تو وہ مکھی سے بھی واپس نہیں لے سکتے وہ چیز، اتنے کمزور ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی پتھر کے بت کے ماتھے پر مکھی آ کے بیٹھ جائے، وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ تو یہ جو پہلا سبق دیا اسلام نے دنیا کو کہ بھائی ایک خدا کی عبادت کرو تاکہ تمہاری جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ہم کافر تھے تو ہم جب سفر میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ سوجی کا یا اس طرح کی چیزوں کا بت بنا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ تو ایک بار جو ہے سوجی کا بت بنایا تھا میں نے، اور سوجی تو آپ سمجھتے ہوں گے جس سے حلوہ بنتا، اور سفر میں ہم وہ ساتھ لے گئے کیونکہ پتھر کا بت اٹھانا اور اس کو ادھر سے ادھر موو کرنا مشکل ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے وہ۔ تو راستے میں ہم جا رہے تھے، کھانا پینا ختم ہو گیا اور مجھے لگی بھوک، تو میں نے جب اپنے سامان میں نظر دوڑائی تو میرا ہاتھ پڑ گیا اس سوجی کے بت پہ۔ میں نے تھوڑا تھوڑا اسی کو توڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو وہاں سے فرماتے ہیں کہ بت پرستی سے میرا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو میں نے ہی بنایا اور میں ہی اب اس کو کھا بھی رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے، آپ کی جو سوچ ہے اس کی وسعت کم ہو جاتی ہے، آپ کیا کہنا چاہیے نیرو مائنڈڈ بن جاتے ہیں۔ اور توحید پر چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہیومن ایکوالٹی، ہم نے پولیٹیکل سسٹم جو ڈسکس کیا اور سب کانٹیننٹ پر جو اسلام کے امپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں ہم نے یہ بات کافی تفصیل سے ڈسکس کی کہ اسلام نے دنیا کو جو سب سے بڑا سبق دیا ہے وہ ہے انسانوں کی مساوات۔ سارے انسان ایک طرح ہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر فوقیت نہیں رکھتا۔ سورۃ الحجرات اگر آپ پڑھیں تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں مختلف قبیلے بنایا ہے تاکہ تم مختلف قبیلوں پر Oh my God, what's going on؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو یہ جو قبیلے بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے بنائی ہیں، ورنہ اصل میں کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز عزت کے لائق وہ ہے جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ طبیعت میری کچھ گڑبڑ ہے۔
بہرحال تھوڑی دیر بور ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، انسان کی عظمت و شرافت. یہ بات ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور شاید ہماری جو سیکنڈ کلاس تھی تبھی ہم نے پہلی بار اس کو ڈسکس کیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ ڈیزائن کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب نہیں ہوں گے اس میں خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوں گی، اور اس میں یہ خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی جو شرافت اور عظمت ہے اس کو کمتر کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ طبقہ ایسا ہوگا جس کو بہت زیادہ بڑا بنا دیا جائے گا، اور کچھ طبقہ ایسا ہوگا جس کو بہت زیادہ گھٹا دیا جائے گا. تو میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن میری کوئی اوقات نہیں ہے اور آپ کی بہت زیادہ اوقات ہے. یہ بہت سارے مذاہب میں ہمیں پہلے دیکھنے کو ملا. اسلام نے آ کر انسان کی عزت نفس کو بڑھایا، اور میں کئی بار اس پہ بات کر چکا، پچھلے ہفتے میں بھی اور اس سے پچھلے ہفتے میں بھی، کہ آپ انسان کو مال دولت دے رہے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں دے رہے ہیں، عزت نہیں دیں گے، وہ کبھی آپ کے قریب نہیں ہوگا، آپ کو دل میں جگہ نہیں دے گا. اور اگر یہ کچھ نہ دیں، صرف عزت دیں، تو وہ آپ کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا اس حبشی غلام کا جس کا نام اسود تھا، اور جب اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا، تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جنت ملے گی اور تمہیں باغات ملیں گے اور تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ مقام ملے گا جو ابو بکر اور عمر کا ہے. اگر تم اگلی صف میں کھڑے ہو گے نماز کے دوران اور عمر پیچھے کھڑے ہوں گے تو عمر تمہیں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں سردار ہوں اور میں بڑا آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ، تم پیچھے آ جاؤ. نہیں، تم آگے ہی کھڑے رہو گے. تو یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو ایک اور اثر اسلام نے جو دنیا پر ڈالا ہے، انسانیت پر ڈالا ہے، وہ ہے انسان کی عظمت، اور انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ صرف آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جو دوسرے انسان رہتے ہیں وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں، اور ان کی ویسے ہی آپ عزت کیجیے جیسے کہ آپ اپنی دوسروں سے عزت کروانا چاہتے ہیں. اس کو بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے. عورت کی حیثیت بالکل بیکار تھی اور بالکل ہی کوئی کمتر تھی. ستی کی رسم کا ہم نے ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا اسلام کے ذریعے. اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، دوبارہ بات کرنے کی ضرورت. یہ ایک بڑی چیز ہے، اس کو بھی ہم نے کہیں ذکر کیا تھا. ہاں، جب ہم سب کانٹیننٹ کے اوپر اسلام کے اثرات کا ذکر کر رہے تھے کہ نا امیدی اور بدفعالی جو ہے نا، وہم پرستی، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے، اور انسان کو یہ یقین دلایا ہے کہ دیکھو جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، اور خدا کے علاوہ، خدا کے ارادے کے علاوہ کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. تو اصل اسلام کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگا، اللہ پاک چاہیں گے تو نہیں ہوگا. قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا پتا تک نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتی ہے. ہوگا یعنی کہ خدا کے علم کے علاوہ تو پتا تک نہیں ہل سکتا. اور وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور آگے بھی اس طرح کی 2-3 مثالیں دی ہیں. سورۃ الانعام کی آیت ہے. تو جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. یہ جو ابھی سین چل رہا ہے کورونا کا، اس میں بھی
بعض لوگ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور ہم تو جیسے میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا، کناروں پہ جیتے، ایکسٹریمسٹ ہیں ہم لوگ، درمیان کا کام ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ یا تو اتنے لاپرواہ ہوئے ہوئے ہیں کہ جھنڈ کے جھنڈ لوگوں میں گھوم رہے ہیں اور ہر طرح کے انسان سے مل رہے ہیں، نہ ماسک پہنا ہوا ہے، نہ کوئی اور احتیاطی تدبیر اپنائی ہوئی ہے، یا پھر کچھ لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہو گئے کہ ان کو ان کے دماغ پہ ہی سوار ہے یہ چیز۔ اگر پچھلے جمعے کی بات ہے، میں مسجد میں نماز کے لیے گیا، خطبہ چل رہا تھا، تو خطبہ سن رہے تھے ہم بیٹھ کے، تو مجھے اچانک سے کھانسی آئی۔ میرا پرابلم ہے یہ سائنس کا، یہ چلتا رہتا ہے، تو مجھے کھانسی آ گئی۔ تو وہ بیچارہ ڈر کے مارے اس نے مڑ کے مجھے دیکھا، اور پھر بار بار وہ ایسے دیکھتا رہا جیسے گلی میں کہیں کتا بیٹھا ہوا ہو نا اور بچہ گزر رہا ہو پاس، تو وہ مڑ مڑ کے کتے کو دیکھتا ہے کہ ممی ڈاگی۔ تو اب اتنا بھی نہیں ہوتا یار، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو نہیں ہوگا اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، مکان کے پیچھے کہیں الو رہتا ہے تو نحوست نہیں ہوتی، اور کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو مہمان نہیں آتے، کینچی چلانے سے لڑائی نہیں ہوتی، پلنگ پہ پیر لٹکا کے بیٹھو تو ہلانے سے جو ہے وہ بے برکتی بالکل نہیں ہوتی، وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی۔ تو یہ ایک اثر ہے اسلام کا جو دنیا پہ اس نے ڈالا۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو متحد کیا جو کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ جو صدیوں سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، سالوں سے نہیں، صدیوں سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ایک ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا ایک دسترخوان پہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ رشتہ کوئی بہت پرانا ہو اور بہت پرانی دوستی یاری ہو۔ اور قرآن پاک میں آپ نے میٹرک کی اسلامیات میں سورۃ الاحزاب پڑھی ہوگی، اس میں ایک آیت تھی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اگر تم دنیا جہان کی ساری دولتیں خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو مختلف مذاہب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمنی ہے وہ پھر چلتی چلی جاتی ہے۔ مورل سپرویژن، اخلاق کی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو عبادت کرنا بعد میں سکھایا، اخلاقیات پہلے سکھائی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوئی ہے اسلام کی وہ ہے نماز، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد فرض ہوئی، 1090 میں نماز فرض ہوئی۔ شروع کے 10 سالوں میں انسان کو انسان بنایا جا رہا تھا، انسان کو آدمی سے انسان بنایا جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے آدمی جو انسان کا مادی وجود ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان جو انسان کا ایک نفسی وجود ہے، روحانی وجود ہے۔ تو اسلام نے حقوق العباد کو زیادہ ترجیح دی ہے، اخلاقیات کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کو پتہ ہوگا، تلوار سے زیادہ اخلاقیات کا استعمال کیا اپنے دین کو پہنچانے میں اور تبلیغ کرنے میں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں بھائی جو کہ اچھا نہیں، ایک اور رہ گیا
ग्लोबल यूनिटी ऑफ फेथ एंड सिविलाइजेशन, अकीदा और तहजीब की आलमी मानक। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका इस्लाम एक ही है। ये नहीं होगा कि आप चाइनीज़ हैं तो आप अलग तरीके से नमाज पढ़ लें, जापानीज़ है तो अलग तरीके से पढ़ें ना। पूरी दुनिया में सबका अकीदा भी एक होना चाहिए, और सिविलाइजेशन, कल्चर, इस्लामिक कल्चर की बात। एक तो अपना एक नेशनल कल्चर होता है ना, वो हर मुल्क का अलग हो सकता है, लेकिन जो इस्लामिक कल्चर है वो सबका एक जैसा होना चाहिए कि भाई नमाज पढ़ेंगे, शलवार कमीज पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, सर ढाकेंगे, ख़वातीन जो है वो हिजाब करके पूरा अपने आप को ढाक कर नमाज पढ़ेंगी, और रोज़ा रखेंगे तो सुबह सादिक से ही शुरू होगा और गुरूब आफ्ताब पे ही ख़त्म होगा। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 22-22 घंटे का रोज़ा होता है, क्योंकि वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो स्वीडन में रहते हैं, तो वो इफ्तार करते हैं और 2 घंटे के बाद उनकी सहरी हो जाती है, तो 20 घंटे का उनका रोज़ा होता है। तो लेकिन अब वो ये नहीं कह सकते कि भाई हम आप तो कराची वाले जो है जब 14 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो हम क्यों रखें 22 घंटे का, 20 घंटे का। ऐसा नहीं होगा। आप सुबह सादिक पे रोज़ा शुरू होगा आपका और गुरूब आफ्ताब पे ख़त्म होगा, चाहे सुबह सादिक जितने भी बजे हो, गुरूब आफ्ताब जितने भी बजे। तो ये भी एक इस्लाम का इम्तियाज़ है, और दुनिया में इस्लाम ने इस चीज़ को साबित किया कि आप किसी भी कोने में रहते हो दुनिया के, आपके लिए अकीदा एक ही है, आपके लिए तहज़ीब एक ही है, कल्चर एक। यहाँ पे आगे भैया हमारी कहानी ख़त्म हो गई। ये पिछला लेक्चर है जो आप पढ़ चुके हैं। किसी के पास कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आज हमारी आखिरी क्लास होगी, अगर आप बढ़वाना चाहेंगे क्लास तो आपके कहने पर ही हम आगे लेकर जाएंगे, अदरवाइज़ हम आज ही इसको ख़त्म कर देंगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दीजिए। सर 4 पॉइंट बता दें। अच्छा जी, 4th पॉइंट क्या था? 4th पॉइंट है जी, औरत की हैसियत। ये आप काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे हम, इसलिए हमने इसको मज़ीद तफ़सील में हम नहीं गए। इस्लाम ने औरत की हैसियत जो है वो एक चीज़ होती है ना, चीज़ से उठाकर एक अज़मत वाली चीज़ बनाई है। और तो कि हमारा जो मीडिया है या हमारे जो क्या कहें उनको, जो सोर्सेज हैं डिफरेंट, जिनके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, वो फिर से औरत को एक चीज़ साबित, एक आइटम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप इसका मतलब समझते हैं। तो ये पिछले चंद सालों से जो हरकतें शुरू हुई हैं, उसका मकसद यही है कि औरत की जो इज़्ज़त है, औरत का जो एहतराम है, उसको ख़त्म करके औरत को फिर से उसी तरह जैसे वो एक चीज़ हुआ करती थी, जैसे ये कुर्सी है, मैंने इसको उठा के वहाँ रख दिया, वो बॉक्स है उसको उठा के फेंक दिया, ऐसे ही औरत की भी हैसियत थी। तो फिर से वही हरकतें की जा रही हैं। औरत को जो है ना, वो आपकी लैंग्वेज में बोले तो आइटम साबित किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप?
میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کو، تو میں میٹنگ اینڈ کر دیتا ہوں۔ انٹرنل کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ ہم آپ کو گروپ میں بتا دیں گے، ڈیٹ کی۔ باقی ساری ڈیٹیل تو میں آپ کو بتا چکا کہ 20 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اور 20 مارکس کا اس کا ویٹیج ہوگا، ورنہ پیپر آپ نے پورا ہی کرنا ہے۔ 6 یا 7 سوال آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے 5 سوال کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایکسٹرنل میں 12 نمبر کا سوال ہوتا ہے ایک، تو آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے جیسے آپ 12 نمبر کا سوال لکھتے ہیں۔ ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نمبر آف پوائنٹس آپ نے بڑھانے ہیں۔ ہر پوائنٹ کو لمبا چوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی ٹاپک کے جو پوائنٹس ہیں ان کی تعداد اتنی لکھنی ہے جتنی کہ 12 نمبر کا سوال اسے سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اپنی کلاس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، اور میں مینجمنٹ کو رپورٹ کر دیتا ہوں کہ آج ہمارا سلیبس ختم ہو گیا اور آج ہماری کلاس تھی۔ منڈے سے پھر آپ کی کلاس نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو خوش رہیے اپنے خرچے پہ، ملیں گے آپ سے پھر کہیں نہ کہیں چلتے چلتے۔ 2-3 جو ہے نا چمچے میں نے چھوڑے ہیں آپ کے درمیان، جو میرا یوٹیوب چینل جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، تو یوٹیوب چینل کو پروموٹ کریں آپ سب مل کے۔ خطرناک ترین جو آپ کا پارٹیسپینٹ ہے فائدہ، اس کو میں نے یہ کام دیا۔ فائدہ یو راک۔ چلیں جی، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو، سارے پیپر بہت اچھے ہوں، رزلٹ آپ کی توقع سے زیادہ ملے آپ کو، اور جہاں رہیں زندگی میں خوش رہیں، جہاں جائیں خوشیاں سمیٹیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم بھولنے والی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ حافظ۔